چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا آسٹریلیا کا دورہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات میں شرکت۔ آسٹریلین عسکری قیادت سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں افواج کے درمیان فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے رائل ملٹری کالج کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے آسٹریلین ڈیفنس کالج کے شرکاء سے خطاب کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ٹریک سیکیورٹی ڈائیلاگ میں بھی شریک ہوں گے۔ کون بنے گا نگران وزیر اعظم؟ حکومت کی اتحادی جماعتوں میں مشاورت تیز ہو گئی ہے۔ تمام جماعتوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام طلب کر لیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم نے صرف انتخابات تک وقت گزارنا ہوتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کہ نگران وزیر اعظم ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاستدان بھی۔ سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے لیے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی مشاورت کے عمل میں تیزی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں پارلیمانی لیڈر خالد مگسی اور سینیٹر منظور کاکڑ شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنما پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد نگران وزیر اعظم کے لیے نام کمیٹی کو دیں گے۔ وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے تمام جماعتوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام مانگ لیے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں ہے۔ معاشی اس کا ماہر ہونے کی ضرورت ہے، نہ جج ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی یا سینئر بیورو، مطلب یہ ساری پاسبلٹیز ہیں لیکن کوئی الٹیمیٹلی نیسیسٹی نہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا۔ نگران وزیر اعظم ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاستدان بھی۔ کل ہمارے اپوزیشن کے ایم این ایز کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کوئی نام فائنل نہیں ہوئے تھے، اور جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں نام دیے جائے، ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاسی شخصیت بھی ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا عمل جاری ہے۔ معاملے پر مشاورت کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس سوموار کو طلب کر لیا۔ بات کریں گے خواجہ آصف کے بیان کی۔ خواجہ آصف کے خواتین سے متعلق مبینہ بیان کی گونج سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی آج سنائی دی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے ریمارکس پی ٹی آئی خواتین کے لیے نہیں دیے۔ خواجہ آصف کی معافی نہ مانگنے پر پی ٹی آئی اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ سلیکٹیو جو ہے اپلیکیشن وہ کا برداشت نہیں ہے۔ نواز کے متعلق لیڈر نے کہا یہ اس کی معافی مانگے، میں معذرت کرتا ہوں، میں معذرت کر لیتا ہوں۔ خواجہ آصف کے پی ٹی آئی خواتین بارے ریمارکس کی تلخی۔ آج کے سینٹ اجلاس میں خوب ہنگامہ رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر پی ٹی آئی سے معذرت کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی خواتین بارے کچھ نہیں کہا، نہ ہی ان کے ریمارکس مخصوص جنس کے لیے تھے۔ ان کے قائد نے ہماری قائد جو ہے مریم نواز کے متعلق جو اپنی تقریر میں کہا تھا، اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ اس وقت یہ سلیکٹیو اپلیکیشن وہ برداشت نہیں ہے۔ یہ اس کی معافی مانگے، میں معذرت کرتا ہوں، یہ اس کی معافی مانگے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ خواجہ آصف کی معافی مانگنے تک وہ ان کا بل نہیں سنیں گے۔ میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جان اگر آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں ہمارے لیے بھی کافی ہے، اور اس انا کے لحاظ سے ہوگا تو کم از کم میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ جب تک میرے بھائی جان ادھر بیٹھے ہوئے میں ادھر بیٹھوں۔ سینیٹر اعظم نذیر طاہر نے کہا مائیں بہنیں اور بیٹیاں محترم ہیں، یہی بات خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں۔ وضاحت آ جائے تو معافیوں والی بات نہیں ہوتی۔ اپنی بہنوں ماؤں بیٹیوں کا احترام ہے، اور کبھی یہ سوچ میں بھی بات نہ لائیے گا کہ کس کی تصحیق اس وجہ سے ہوگی، خدا نہ خواستہ ہمارے بیٹھے ہوئے جب انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو اس معاملے کو سب چھوڑے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ خواجہ آصف کے بیان پر میں اپنی بہنوں سے معذرت کرتا ہوں۔ میں خواجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ معذرت کر لیں گے، بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے تو یہ سب ہم اس میں جو ہے نا وہ قد ان کا بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں ہوگا۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کی معافی نہ مانگنے پر پی ٹی آئی سینیٹر واک آؤٹ کر گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتناع نہ دیا۔ چیف جسٹس نے درخواست اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جج سے منسوب فیس بک پوسٹس کا معاملہ ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا۔ ادھر اسلام آباد کی سیشن عدالت میں چیئرمین تحریک انصاف کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ وکیل کی پیر کو پیش ہونے کی یقین دہانی۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے۔ اب تک
توشہ خانہ کی 37 سماعتیں ہوئی ہیں، لیکن چیئرمین تحریک انصاف صرف 3 بار عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں فوری حکم امتناع نہ مل سکا۔ عدالت نے حکم امتناع کی درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے توشہ خانہ سے متعلقہ تمام کیسز بھی آئندہ ہفتے کے لیے مقرر کر دیے۔ عدالت نے جج سے منسوب فیس بک پوسٹوں کا معاملہ FIA کو بھیج دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ فیس بک پوسٹیں جج سے متعلقہ ہیں یا نہیں، FIA فرانزک کر کے بتائے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کی۔ وکلاء نے چیئرمین PTI کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تو جج نے ریمارکس دیے کہ اب تک توشہ خانہ کیس کی 37 سماعتیں ہو چکی ہیں اور چیئرمین PTI صرف 3 بار عدالت پیش ہوئے ہیں۔ چیئرمین PTI کو ہر پیشی پر عدالت پیش ہونا ہے۔ چیئرمین PTI کے وکلاء کی جانب سے گواہان کے بیانات اور ثبوتوں کے پیش ہونے کے فیصلے تک سماعت منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی گئی، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض کیا۔ وکیل گوہر علی خان نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین PTI پیر کو پیش ہوں گے، جس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ استثناء اور سماعت ملتوی کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ تیسری درخواست مسترد کی جاتی ہے کیونکہ جرا مکمل ہو چکی ہے۔ کیس کی مزید سماعت پیر کو ہوگی۔ معاونی خصوصی وزیر اعظم عطا تارڑ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں چیئرمین PTI کی روز حاضری معافی کی درخواست آ جاتی ہے، جو بھی ہوگا آئین و قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ چیئرمین PTI عادتاً چور ہیں، اس کو چیزیں چوری کرنے کی عادت ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ توشہ خانہ کیس بھی 4 سال چلے۔ فورن فنڈنگ کی طرح یہ 4 سال چلنے والا کیس نہیں ہے۔ چوری ہوئی ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ رعایت، یہ پیشکش پاکستان کے تمام ملزمان کو حاصل ہے کہ جس کیس میں بھی وہ مطلوب ہوں، جس کیس میں بھی ان پہ الزام ہو، تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیں اور فی الفور حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی جائے۔ توشہ خانہ کا کیس بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور ان جرائم کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا۔ ان کی غیر حاضری سے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے خدشات ہیں کہ یہ عدالتوں پر حملہ آور بھی ہوں گے، امن امان خراب کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اس دن کیا۔ ہم تو پرامن طور پہ موجود تھے، انہوں نے ہمارے حوالے سے تاثر یہ دیا کہ ہم عدالتوں پر حملہ آور ہونے گئے ہیں۔ ہم تو پرامن تھے، پرامن ہیں اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے۔ مگر یہ جو منصوبہ بندی بے نقاب ہوئی ہے، جس میں وکلاء کے یونیفارم پہنا کر کارکنان کو سڑکوں پہ اور عدالتوں میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ تربیتی اس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تربیت دی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس کے مقابلے کے لیے، اس کے سد باب کے لیے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو پیر والے دن بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اب یہ اس کیس سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کا جواب پڑے، باقی جو ہو سکے گا یہ کریں گے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کہتے ہیں کہ تمام لیڈر سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنی پارٹیز میں جمہوری رویہ پیدا کریں۔ خواجہ آصف کی بھی بیٹی ہے، یہ ماں بہن کی عزت کرنے والے۔ آپ سب کو پالشی چاہیے ہوتے ہیں مگر ہم پالش نہیں کرتے۔ کیسے وہ بجلی وہ گلے گا جب 10 روپے آپ روزانہ یونٹ مہنگی کر رہے ہیں؟ وہاں پہ گھر والا بجلی وہ کیسے وہ کرے گا؟ سر، لوگ بجلی چوری نہیں کریں گے جب آپ اتنی مہنگی بجلی دیں گے۔ آٹا جب آپ اتنا مہنگا وہ کریں گے تو زمیندار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں پرائس کنٹرول پہ آپ کا کیا وہ ہے؟ چاہے IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، ان کو یہ کہیں کہ اگر آٹا بجلی آپ ہم پہ مہنگا کروائیں گے، ٹیکسز آپ بالکل ٹیکس کا نیٹ ورک زیادہ کریں نا، لیکن اگر آپ بجلی آٹا یہ مہنگا کریں گے تو سر لوگ یہاں پہ رہیں گے کیسے؟ تو میں ان لیڈران صاحبان کو سب کو کہتا ہوں، جب آپ لوگوں کو خود بھی کریٹیسزم برداشت کیا کرو۔ آپ کو پالیشی چاہیے ہوتے اور ہم لوگ پالیشی نہیں ہیں، ہم پالیشی نہیں کرتے۔ ہم نے پاکستان کے لیے حلف۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نے ایک بار پھر نکاسیاب کے حکومتی دعوے ڈبو دیے ہیں۔ لیسکو کے 70 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر جانے سے متعدد علاقوں کی بجلی غائب ہے۔ واصف محمود کی رپورٹ۔ لاہور میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز بارش سے شہر کے اکثر علاقے ڈوب گئے، اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا، شہری سڑکوں پر خوار۔ جوہر ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، مال روڈ، ایئرپورٹ، گڑی شاہو، شادمان اور کنار روڈ سمیت دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش تاج پورہ میں 197 ملی میٹر جبکہ ایئرپورٹ پر 111 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ تاج پورہ، مغل پورہ،
लालपुल समेत कई इलाकों से ताहाल बारिशी पानी न निकाला जा सका। मूसलाधार बारिश से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। सीवरेज का निज़ाम तो आपके सामने ही है, इतना अच्छा तो है नहीं है, इसी वजह से पानी खड़ा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत पानी है, गलियों में भी पानी है सर, और मैं तो इतने पानी से गुजर के आया हूँ। बारिश के बायस लेस्को के 70 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। लेस्को इंतजामिया का कहना है कि मुरम्मती काम जारी है, जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। कैमरा टीम और रिपोर्टर जुल्करनैन राना के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। हुकूमत का IMF की शर्त पर गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1600 अरब रुपए से कम करने का फैसला। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 400 अरब रुपए से जायद की कमी लाई जाएगी। चौधरी तसव्वुर हुसैन की रिपोर्ट। IMF की शर्त, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम किया जाए। वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने की प्लानिंग कर ली। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1600 अरब से कम करने का फैसला किया है। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 400 अरब की कमी करके इसे 1200 अरब रुपए तक लाया जाएगा। जराये का कहना है कि वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने पर प्लान मुकम्मल कर लिया। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान IMF को भी शेयर कर दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वजारत खजाना जल्द 415 अरब रुपए से जायद जारी करने की इजाजत देगी। IMF से प्लान मंजूरी के बाद रकम जारी करने की इजाजत दी जाएगी। नॉन एक्टिव टैक्स फाइलर्स को अब 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स अदा करना होगा। जी हाँ, हुकूमत ने नॉन एक्टिव टैक्स फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शर्त तब्दील कर दी है। और FBR के मुताबिक नॉन एक्टिव टैक्स फाइलर्स पर एक दिन में 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर 303 रुपये टैक्स लगेगा। 55,000 से 75,000 रुपये तक एक दिन में बैंक से रकम निकलवाने वालों पर 450 रुपये टैक्स लगेगा। नाज़रीन, माली बहरान के बायस फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा न करने पर PIA के अकाउंट्स मुंजमद कर दिया गया। PIA ने मुंजमद अकाउंट्स खुलवाने के लिए FBR को तहरीरी पेमेंट प्लान भी दे दिया है। PIA का माली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कौमी एयरलाइन फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगियों से कासिर। कौमी एयरलाइन इंतजामिया ने टिकटों की मद में मुसाफिरों से रकम लेने के बावजूद FBR को अदायगी नहीं की। FBR ने रकम अदा न करने पर PIA के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। PIA ने PSO को 24 अरब से जायद की अदायगी करनी है। अकाउंट मुंजमद होने के सबब गुज़श्ता 48 घंटों से PSO को कोई भी अदायगी नहीं की गई। ज़राए ने बताया है कि PIA की जानिब से आखिरी अदायगी 25 जुलाई को 156 मिलियन रुपए की गई थी। ये अदायगी भी कई रोज की ताखीर से हुई थी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PIA ने PSO को आज अदायगी की यकीन दहानी कराई थी। ज़राए के मुताबिक PIA और FBR के दरमियान अब मामला तय पा गए हैं। PIA ने अकाउंट खुलवाने के लिए FBR को तहरीरी पेमेंट प्लान दिया है। तर्जमान PIA के मुताबिक जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद बैंक अकाउंट्स जल्द ही बहाल कर दिए जाएंगे। PIA ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 2 अरब से जायद रकम अदा करनी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलबा में मनशियात के इस्तेमाल और असातिज़ा के गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस होने की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। जी हाँ, इस कमेटी में वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, रेक्टर न्यूटेक लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मुअज़्ज़म एजाज, डॉक्टर नजमा नजम, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा अजीज़ और डॉक्टर मज़हर शामिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा इलेक्शन के खिलाफ साजिश है। इसाक डार से बेहतर है कि शहबाज शरीफ खुद निगरान वज़ीर आज़म बन जाएं। उन्होंने कहा कि बहावल यूनिवर्सिटी के वाक़े ने बहुत से सवालात छोड़ दिए हैं। हम अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हैं, मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाए। हम अपने तालीमी इदारों की तक़द्दुस को बचाना चाहते हैं, अपनी बच्चियों की इज्जत को महफूज बनाना चाहते हैं। असातिज़ा और तलबा के दरमियान जो मुक़द्दस रिश्ता है इसको बहाल करना चाहते हैं, और इसके लिए हम चाहते हैं कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो वाक़या हुआ है इसको सुनी अनसुनी नहीं करना है, और जो लोग इसमें मुलव्वस है वो जितने भी बासर है, जितने भी मुकामी तौर पर वो मालदार और जागीरदार है, और जितने भी सरकार में उनका एक से और एक मुकाम है, सब कुछ होने के बावजूद ये अवाम गैज़ और गज़ब से नहीं बच सकते हैं।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से इल्तिजा की है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल ना करें। दहशतगर्दी के खतरात हैं, लेकिन इदारे पूरी तरह तैयार हैं। मजीद कहा कि बुरे वाला वाक़या हौलनाक है। ज़ख्मी बच्ची की एक आँख का ऑपरेशन हो चुका, दूसरी आँख के इलाज के लिए अगर बैरून मुल्क भिजवाना पड़ा तो भेजेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर आपको ज़िंदगी के कोई हौलनाक तरीन कोई इंसिडेंट आपको पता हो या आपने देखे हो तो ये उनमें से एक है, जिसमें एक बाप जो है वो बेटी को जिस तरह तशद्दुद कर रहा है, उसकी आंखें ज़ाया करने की कोशिश कर रहा है, बीवी के साथ जो उसने सलूक किया है, मैं तो ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि कोई शख्स इस तरह कर सकता है। उस बच्ची जो जिसकी आंखें दोनों उसने ज़ख्मी की हैं, एक तो आज उसकी सर्जरी हुई है 4 घंटे की, तो इंशाल्लाह ताला एक आंख बचा लेंगे। दूसरी आंख के लिए जो भी मुमकिन होगा हमें उसको बाहर भेजना पड़ा, या यहाँ पे भी अली जान साहब भी इधर ही हैं, तो उसके लिए भी अगर हमें कुछ करना, जो भी कुछ भी करना पड़ा वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। लेकिन इलाज के लिहाज से हमारी तरफ से कोई % भी कमी नहीं आएगी। हुकूमत ने सहाफ़ियों और आर्टिस्टों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि फ़नकारों और आर्टिस्टों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करें। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस फंड मुख्तस कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम के बाद हेल्थ कार्ड्स का इजरा कर दिया जाएगा। तहज़ीब, कल्चर, हेरिटेज उसको सारी ज़िंदगी एक फ़नकार जो है वो प्रमोट करता है। और जिस तरह ये कल्चर, ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा होते हैं, ये हमारा विरसा होते हैं, जिस तरह हेरिटेज हमारी सकाफ़त का हिस्सा होता है, हमारा विरसा होता है, उसी तरह जो फ़नकार हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, वो भी हमारी सकाफ़त और हमारा विरसा होते हैं। बजट 23-24 के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो आर्टिस्ट हैं, सहाफ़ियों की तरह उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम की रकम मुख्तस की गई है। इसको आप जल्दी से रजिस्टर करके फौरी तौर पर इनके अंदर प्रोफाइलिंग रजिस्टर करके एक ट्रांसपेरेंट और बहुत ही जल्द तरीके से आपको हेल्थ एक्सेस इंशाल्लाह जल्द दी जाएगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से।